السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ درجہ اولا، پڑھتے ہیں کتاب میزان الصرف۔ ماقبل میں ہم نے لام تاکید، بنون تاکید، ثقیلہ اور خفیفہ کے قاعدے اور گردانیں پڑھی۔ اب ہم امر بنانے کا قاعدہ اور اس کی گردان پڑھتے ہیں۔ فرماتے ہیں فصل ای ہما کے گفتہ شد، بحث فعل مستقبل بانون ثقیلہ و خفیفہ بود۔ یہ ماقبل میں جو سب کہا گیا، یہ بحث فعل مستقبل بانون ثقیلہ و خفیفہ تھی۔ چون خواہی کے امر بنا کنی، جب چاہو تم کے امر بناؤ۔ تو جب تمہیں امر بنانا ہو تو دیکھیے، امر کا لغت میں کیا معنی ہوتا ہے؟ فرمانا۔ اور اصطلاح میں تو صرفی لوگوں کی جو اصطلاح ہے اس میں امر وہ فعل ہے جس کو طلب فعل کے لیے وضع کیا گیا ہو۔ تو طلب کرنے والا اپنے آپ کو عاجز سمجھے یا برابر سمجھے یا چھوٹا سمجھے، تو یہ تو صرفی لوگوں کے یہاں ہوا۔ البتہ جو اصول فقہ والے ہیں تو ان کے یہاں پر امر صرف وہ ہوتا ہے کہ جو طلب کر رہا ہے، جو امر کر رہا ہے، وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھے۔ اگر چھوٹا سمجھے گا تو پھر امر نہیں، وہ دعا کہیں گے۔ اور اگر اپنے آپ کو بڑا جو ہے اگر سامنے والے کو برابر سمجھتا ہے تو اسے عرض کہیں گے، گزارش۔ ہاں، تو اگر چھوٹا سمجھ رہا ہے تو دعا یا عرض کہیں گے، اور برابر سمجھے تو اسے التماس یعنی گزارش۔ تو جب چاہو تم کے امر بناؤ، تو امر دیکھیے مضارع سے بنایا جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں امر گرفتہ می شود از فعل مضارع، امر فعل مضارع سے بنتا ہے، می شود بنایا جاتا ہے۔ تو امر فعل مضارع سے بنایا جاتا ہے۔ اب غائب از غائب، تو امر غائب کو بنانا ہے آپ کو تو مضارع کا غائب لینا پڑے گا۔ حاضر، حاضر سے متکلم، متکلم سے معروف، معروف سے مجہول، مجہول سے۔ چون خواہی کے امر حاضر معروف بنا کنی، جب چاہو تم کے امر معروف بناؤ۔ تو امر حاضر معروف، تو کیا امر حاضر ہی حقیقت میں امر ہے۔ تو جب امر حاضر بنانا ہو تو فرماتے ہیں علامت مضارع حذف کن، علامت مضارع کو حذف کرو۔ تو علامت مضارع کو اس لیے حذف کرتے ہیں کہ وقف حالت میں مضارع سے التباس نہ ہو جائے۔ اگر علامت مضارع کو حذف نہ کریں تو اگر امر بھی تفعل ہو جائے تو مضارع بھی تفعل ہے اور امر بھی تفعل ہے، دونوں ایک سے ہو جائیں گے۔ اس لیے علامت مضارع کو جو ہے وہ حذف کر دیتے ہیں۔ اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ فعل مضارع میں بدلاؤ کر کے امر بنانا ہے، تو فعل مضارع میں بدلاؤ تبھی تو ہو سکتا ہے جب علامت مضارع کو حذف کریں گے۔ اب علامت مضارع امر حاضر میں اسی وجہ سے حذف کرتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ رہا مجہول اور غائب کے صیغے، تو اس میں جو ہے ان کا بہت کم استعمال ہے، اس وجہ سے علامت مضارع وہاں حذف نہیں ہوتی ہے۔ لیکن لام امر، لام امر وہاں لایا جاتا ہے، لام امر کی وجہ سے آخر میں ساکن ہو جاتا ہے، اس لیے لام امر لا کر یہ بدلاؤ کر لیا جاتا ہے۔ لیکن علامت مضارع کو حذف نہیں کرتے وہاں، کیوں؟ قلت استعمال کی وجہ سے۔ وہی فرماتے ہیں کہ جو خواہی کے امر حاضر معروف بنا کنی، جب تم امر حاضر معروف بنانا چاہو، علامت مضارع را حذف کن، تو علامت مضارع کو حذف کر دو۔ تو علامت مضارع کو کیوں حذف کرتے ہیں، وجہ سمجھ میں آ گئی؟ تو اس کی دو وجہ جو ہے وہ سامنے آئی، اس وجہ سے کہ تاکہ امر بھی مضارع کی طرح نہ ہو جائے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ بدلاؤ کر کے امر بنانا ہے۔ اگر ہم بدلاؤ نہیں کریں، اگر علامت مضارع کو حذف نہیں کریں گے تو بدلاؤ کیسے ہوگا؟ تو علامت مضارع کو حذف کرو۔ بعد ہو بے نگر کے متحرک میماند یا ساکن، اس کے بعد جو ہے وہ نظر کرو کہ متحرک رہتا ہے یا ساکن۔
تو نظر کن کے معنی میں ہے۔ اس کے بعد دیکھو کہ متحرک رہتا ہے یا ساکن، اگر متحرک میں ماند، اگر متحرک رہتا ہے آخر رس ساکن کن، تو آخر کو جو ہے وہ ساکن کر دو۔ تو متحرک ہو تو آخر میں جو ہے وہ ساکن کر دیتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ امر جو ہے وہ مبنی ہوتا ہے، اور اصل مبنی میں کیا ہے؟ ساکن ہونا۔ تو جیسے ماضی کو اسم سے مشابہت ہے، اسے جو ہے مشابہت میں نہیں ہے، تو ماضی کو تو اس وجہ سے حرکت دے دی جاتی ہے کہ وہاں اسم سے مشابہت ہوتی ہے۔ تو جو اسم ثلاثی بھی ہوتا ہے، ایسی ماضی بھی ثلاثی، رباعی تو اسم بھی رباعی ہوتا ہے، لیکن امر حاضر تو اسے تو اسم سے مشابہت نہیں ہے، اس لیے یہ مبنی ہے، اور مبنی میں اصل ساکن ہونا ہے، اس لیے اس کا آخر کو ساکن کر دو۔ اگر حرف علت نہ باشد، اگر حرف علت نہ ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر حرف علت ہوا تو وہی حذف ہو جائے گا، تو اگر متحرک ہے تو ساکن کر دو اگر حرف علت نہ ہو۔ جیسے تعیدو ہے تو وعدہ یعیدو ضرب سے ہے، تعیدو سے ہمیں امر بنانا ہے، تو علامت مضارع کو حذف کر دیا، آخر میں ساکن کر دیا، تو اد ہو گیا، تعیدو سے اد۔ اور تدعو سے ضع ہو گیا، تدعا وضع یضع رکھنا، تو تدعو سے ضع۔ اور اگر باشد اور اگر حرف علت آخر میں ہو ساقط شود تو گر جائے گا، جیسے تقی سے قی۔ ہم دیکھیے تقی سے علامت مضارع کو حذف کر دیا اور آخر سے حرف علت کو گرا دیا، تو قی امر بن گیا۔ اور اگر ساکن میں ماند، وہ اگر اس کا تعلق کہاں سے ہے کہ اس علامت مضارع کو حذف کرنے کے بعد دیکھو کہ متحرک رہتا ہے یا ساکن، اگر متحرک رہتا ہے تو آخر کو ساکن کر دینا، لیکن فرماتے ہیں اور اگر ساکن رہے آخر میں، تو علامت مضارع کو حذف کرنے کے بعد اگر ساکن رہتا ہے، نظر کن در عین کلمہ، تو پھر عین کلمے میں دیکھنا ہے، عین کلمے میں نظر کرو، اگر عین کلمہ مکسور باشد یا مفتوح، اگر عین کلمہ مکسور یا مفتوح ہو، تو مکسور یا مفتوح ہو تو حمزہ وصل مکسور در اول او در آر، تو حمزہ وصل مکسور اس کے شروع میں لانا ہے۔ تو اگر عین کلمے پر کسرہ یا فتح ہو، تو عین کلمے پر کسرہ کب ہوگا؟ جب ضربہ یضربو سے ہو، یا حسبہ یا حسیبو سے ہو۔ یا عین کلمے پر فتح کب ہوگا؟ جب کہ سمع یسمع سے ہو، الامر منہ اسمع، یا فتح یفتح سے ہو، الامر منہ افتح۔ تو عین کلمے پر اگر کسرہ یا فتح ہو تو حمزہ وصل مکسور اس کے شروع میں لے آؤ، وآخر را ساکن کن، اور اس کے آخر کو جو ہے ساکن کر دو اگر حرف علت نہ باشد، اگر حرف علت نہ ہو۔ جیسے تسمع سے اسمع ہو گیا، دیکھیے عین کلمہ جو میم ہے نا اس پر فتح ہے، تو اس لیے حمزہ وصل مکسور شروع میں لائے، اسمع۔ ایسے تضرب، را پر عین کلمے پر کسرہ ہے، اس لیے اضرب، تضرب سے اضرب۔ وہ اگر باشد اور اگر حرف علت ہو، تو عین کلمے میں دیکھا ہم نے کہ ساکن ہے، تو اگر آخر میں ساکن ہے تو عین کلمے میں دیکھنا ہے کہ وہ اس پر حرکت کیا ہے۔ تو اگر عین کلمے میں کسرہ یا فتح ہے تو حمزہ وصل مکسور لانا ہے، اور اگر حمزہ وصل مکسور کب لانا ہے؟ جب کہ حرف علت آخر میں نہ ہو تو ساکن کر دینا ہے، اور اگر حرف علت ہو تو وہ گر جائے گا آخر سے۔ فرماتے ہیں وہ اگر باشد، اگر حرف علت ہو تو وہ ساکت شبد گر جائے گا، جیسے ترمی سے ارمی۔ تو دیکھیے ترمی یہاں آخر میں ساکن ہے، تو عین کلمے میں دیکھا تو عین کلمے پر کسرہ ہے، تو اس لیے حمزہ وصل مکسور شروع میں لے آئے ارمی، لیکن آخر میں حرف علت تھا تو وہ گر گیا ارمی۔ ایسے تخشا سے اخشا، وہ اگر عین کلمہ مضموم باشد، اور اگر عین کلمہ مضموم ہو، فرماتے ہیں حمزہ وصل مضموم در اول او در آر، تو حمزہ وصل مضموم جو ہے وہ اس کے شروع میں لانا ہے۔ تو عین کلمہ مضموم ہو تو مکسور نہیں لاتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ پھر کسرے سے ضمے کی طرف جو ہے جائیں گے، جیسے تنصرو سے انصر، انصر، انصر کہنا پڑے گا، تو کسرے سے ضمے کی طرف جانا یہ ثقیل ہے، اس وجہ سے جو ہے
جب عین کلمے پر ضمہ ہو تو حمزہ وصل مضموم ہی شروع میں لے کر آتے ہیں۔ فرماتے ہیں وآخر را ساکن کن، اور آخر کو ساکن کر دو اگر حرف علت نہ باشد، اگر حرف علت نہ ہو، جیسے تنصر سے انصر۔ اگر باشد اور اگر حرف علت ہو ساقط شبت تو وہ گر جائے گا، جیسے تدعو سے ادعو، تو دیکھیے آخر میں حرف علت واو ہے، یہ گر گیا۔ اب ہمیں امر حاضر معروف کے علاوہ امر حاضر مجہول بنائیں یا غائب کے صیغے بنائیں، تو فرماتے ہیں کہ اس میں لام امر شروع میں آئے گا، چوں خواہی کہ امر حاضر مجہول و امر غائب معروف یا مجہول بنا کنی، جب چاہو تم کیا امر حاضر مجہول بناؤ یا امر غائب متکلم بھی ہے اس میں معروف یا مجہول بناؤ، لام امر مکسور در اول ادر آر، تو لام امر مکسور اس کے شروع میں لے آؤ۔ تو لام امر مکسور کیوں لے کر آتے ہیں؟ کیونکہ قلت استعمال کی وجہ سے یہاں پر لام امر جو ہے وہ حذف نہیں ہوتا ہے، لام امر یہاں پر لایا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ وآخر او جزم کن، اور اس کے آخر میں جزم کر دو اگر حرف علت نہ باشد، اگر حرف علت نہ ہو، اگر باشد اور اگر حرف علت ہو ساقط شود تو وہ گر جائے گا، جیسے لیدعو، تو یہاں پر یدعو لام امر لائے، آخر میں حرف علت واو تھا، گر گیا۔ یدعو سے لیدعو، یرمی سے لیرمی، یخشا سے لیخشا۔ وہ نون تاکید چنانچہ در مضارع میں آیت، اور نون تاکید جیسا کہ مضارع میں آتا ہے در امر نیز میں آیت، ایسے امر میں بھی آئے گا۔ وہ در امر نون اعرابی ہم ساقط شود، اور امر میں نون اعرابی یہ گر جائے گا جیسے مضارع میں نہیں آتا ہے نون تاکید کے ساتھ، تو نون اعرابی جو ہے امر میں نون اعرابی بھی گر جائے گا، نون اعرابی نہیں آئے گا، اب چاہے تاکید کے ساتھ ہو یا بغیر تاکید کے۔ اچھا، لام امر یہ مکسور کیوں ہوتا ہے؟ اس کی وجہ دیکھیے، ہم حاشیے میں پڑھتے ہیں، کہتے ہیں کیونکہ اس کو لام جارہ سے مشابہت ہے، جس طرح وہ لام جار کیونکہ اسم پر ہی داخل ہوتا ہے اس پر بھی کسرہ آتا ہے، جیسے لزیدن، اور اس کا عمل کیا ہوتا ہے؟ تو وہ جر ہی دیتا ہے۔ اسی طرح لام امر یہ فعل پر داخل ہوتا ہے اور اس کے ساتھ جزم خاص ہے، لام امر یہ جزم ہی کرتا ہے۔ اب اس وجہ سے کہ لام امر کو لام جارہ سے مشابہت ہو گئی تو وہ بھی مکسور ہوتا ہے، یہ بھی مکسور ہوگا۔ اب لام امر پر کسرہ دینے کی ایک وجہ اور یہ بھی ہے کہ لام تاکید سے التباس لازم نہ ہے، کیونکہ لام تاکید مفتوح ہوتا ہے، البتہ لام جارہ ضمائر پر داخل ہو تو لام جارہ مفتوح ہو جائے گا، کیونکہ وہ مبنی ہوتی ہیں ضمیریں اور خفت کا تقاضا کرتی ہیں، اب فتح خفیف ہے اس لیے ضمیر کے ساتھ جب آتا ہے تو اب فتح آ جاتا ہے، ضمائر پر داخل ہونے کی صورت میں لام تاکید اور لام جارہ میں اب فرق کیسے کیا جائے گا؟ دونوں پر تو فتح آ رہا ہے، لام جارہ اسم پر داخل ہو رہا ہے، اسم ظاہر پر، تب تو کسر آ رہا ہے، ہم پہچان کر لیں گے، لیکن اگر ضمیر پر آ گیا تو کیسے پہچان ہوگی؟ تو کہتے ہیں اس میں فرق اس طرح کر لیا جائے گا کہ لام جارہ کے ساتھ ضمیر متصل آتی ہے جیسے لہو، لیکن لام تاکید کے ساتھ ضمیر منفصل آتی ہے جیسے لہوبا، ضرور وہ۔ لیکن فرماتے ہیں واو اور فا وغیرہ جب مل جائیں تو پھر لام امر ساکن ہو جاتا ہے، جیسے لیا ضرب، چاہیے کہ وہ کرے، تو ولیضرب، تو واو جیسے داخل ہوا لام ساکن ہو گیا، ولیضرب فلیضرب۔ تو یہ جو ہے اضافی گفتگو تھی جو فائدے کے تحت ہے۔ اب دیکھیے ہم سب کی گردان پڑھتے ہیں، بحث امر حاضر معروف، افعل کر تو ایک مرد، صیغہ واحد مذکر حاضر، افعلا کرو تم دو مرد، صیغہ تثنیہ مذکر حاضر، افعلو کرو تم سب مرد، صیغہ جمع مذکر حاضر، افعلی کر تو ایک عورت، صیغہ واحد مؤنث حاضر، افعلا کرو تم دو عورتوں، تم دو اور کرو تم دو عورتیں، صیغہ تثنیہ مؤنث حاضر، افعلنا
کرو تم سب عورتیں، صیغہ جمع مؤنث حاضر۔ تو دیکھیے امر میں چونکہ امر حاضر ہی اصل ہے، اس لیے پہلے اسی کی گردان کر دیتے ہیں، لیکن ہم یاد کرنے کے لیے جو ہے وہ پوری گردان اسی طریقے سے یاد کر لیں تو بہتر رہے گا، لیکن امر حاضر میں ہمیں لام امر نہیں لانا ہے۔ اب مجہول کی گردان لتفعل چاہیے کہ کیا جائے تو ایک مرد، صیغہ واحد مذکر حاضر، لتفعلا چاہیے کہ کیے جاؤ تم دو مرد، صیغہ تثنیہ مذکر حاضر، لتفعلوا چاہیے کہ کیے جاؤ تم سب مرد، صیغہ جمع مذکر حاضر، لتفعلی چاہیے کہ کی جائے تو ایک عورت، صیغہ واحد مؤنث حاضر، لتفعلا چاہیے کہ کی جاؤ تم دو عورتیں، صیغہ تثنیہ مؤنث حاضر، لتفعلنا چاہیے کہ کی جاؤ تم سب عورتیں، صیغہ جمع مؤنث حاضر۔ اب بحث امر غائب معروف، اب دیکھیے امر غائب معروف کی بحث پڑھتے ہیں، اس میں چونکہ لام امر آتا ہے غائب و متکلم کے صیغوں میں، اس لیے پڑھتے ہیں لیفعل کرے وہ ایک مرد، چاہیے کہ کرے وہ ایک مرد، صیغہ واحد مذکر غائب، لیفعلا چاہیے کہ کریں وہ دو مرد، صیغہ تثنیہ مذکر غائب، لیفعلوا چاہیے کہ کریں وہ سب مرد، صیغہ جمع مذکر غائب، لتفعل چاہیے کہ کرے وہ ایک عورت، صیغہ واحد مؤنث غائب، لتفعلا چاہیے کہ کریں وہ دو عورتیں، صیغہ تثنیہ مؤنث غائب، لیفعلنا چاہیے کہ کریں وہ سب عورتیں، صیغہ جمع مؤنث غائب، لافعل چاہیے کہ کروں میں ایک مرد یا ایک عورت، صیغہ واحد متکلم، لنفعل چاہیے کہ کریں ہم سب مرد یا سب عورتیں، صیغہ جمع متکلم۔ اب امر غائب مجہول کی بحث پڑھ لیتے ہیں، لیفعل چاہیے کہ کیا جائے وہ ایک مرد، صیغہ واحد مذکر غائب، لیفعلا چاہیے کہ کیے جائیں وہ دو مرد، لیفعلوا چاہیے کہ کیے جائیں وہ سب مرد، لتفعل چاہیے کہ کی جائے وہ ایک عورت، لتفعلا چاہیے کہ کی جائے وہ دو عورتیں، لیفعلنا چاہیے کہ کی جائیں وہ سب عورتیں، لافعل چاہیے کہ کیا جاؤں میں ایک مرد یا ایک عورت، صیغہ واحد متکلم، لنفعل چاہیے کہ کیے جائیں ہم سب مرد یا سب عورتیں، صیغہ جمع متکلم۔ اب دیکھیے جس ترتیب کے ساتھ ہم نے یہ گردانیں پڑھی ہیں ان پر ہم نون ثقیلہ لگا دیتے ہیں، تو امر حاضر معروف بنون ثقیلہ کی بحث ہو جائے گی۔ افعلنا ضرور کر تو ایک مرد، صیغہ واحد مذکر حاضر، افعلان نے ضرور کرو تم دو مرد، افعالنا ضرور کرو تم سب مرد، افعالنا ضرور کر تو ایک عورت، افعالان نے ضرور کرو تم دو عورتیں، افعالان نے ضرور کرو تم سب عورتیں۔ ایسے مجہول بانون ثقیلہ، لتفعلنا ضرور چاہیے کہ ضرور کی جائے، تو چاہیے کہ ضرور کیا جائے تو ایک مرد، صیغہ واحد مذکر حاضر، لتفعلان نے چاہیے کہ ضرور کیے جاؤ تم دو مرد، لتفعلن چاہیے کہ کیے جاؤ تم سب مرد، لتفعلن چاہیے کہ ضرور کی جائے تو ایک عورت، لتفعلان نے چاہیے کہ ضرور کی جاؤ تم دو عورتیں، لتفعلان نے چاہیے کہ ضرور کی جاؤ تم سب عورتیں۔ ایسے متکلم کے اور غائب کے صیغوں میں ترجمہ کرنا ہے۔ اب امر حاضر معروف کے صیغوں میں انہوں نے خفیفہ لگاتے ہیں، افعالن چاہیے کہ یا ضرور کر تو ایک مرد، افعالن افعالن۔ امر حاضر مجہول بانون خفیفہ، لتفعلن چاہیے کہ ضرور کیا جائے تو ایک مرد، لتفعلن لتفعلن۔ امر غائب معروف بنون ثقیلہ کی گردان، لیفعلن چاہیے کہ ضرور کرے وہ ایک مرد، لیفعلان نے لیفعلن، لتفعلن لتفعلان نے، لیفعلان نے لیفعلن لنفعلن چاہیے کہ ضرور کریں ہم سب مرد سب عورتیں۔ اب امر غائب مجہول بنون ثقیلہ، لیفعلن لیفعلان نے، لیفعلن لتفعلن لتفعلان نے، لیفعلان نے لافعلن لنفعلن چاہیے کہ ضرور کیے جائیں ہم سب مرد یا سب عورتیں۔ اب بانون خفیفہ کے ساتھ تو امر غائب معروف بانون خفیفہ، لیفعلن چاہیے کہ ضرور کرے وہ ایک مرد، لیفعلن لتفعلن اور
अलन लिनफ़ अलन। अब अम्र गायब मजहूल के लियुफ़ आलन चाहिए कि ज़रूर किया जाए, वो एक मर्द। लियुफ़ आलन लितुफ़ आलन लिउफ़ आलन लिनुफ़ आलन। लिनुफ़ आलन सीग़ा जमा मुतकल्लिम हो जाएगा। तो चाहिए कि ज़रूर किए जाएं हम सब मर्द या सब औरतें।